ریاست تلنگانہ کے وناپرتی ضلع کے گوپالپیٹ منڈل کے حدود میں واقع بردارم گڈی گاؤں میں موجود سوشل ویلفیئر گرلز گروکل اسکول میں 7 طالبات کو چوہوں نے کاٹ لیا۔ تفصیلات کے مطابق 10ویں جماعت میں زیر تعلیم یہ 7 طالبات ایک ہی کمرے میں رہتی ہیں۔ اتوار کی رات انہیں اپنے ہاتھوں اور پیروں پر کسی چیز کے کاٹنے کا احساس ہوا۔ نیند سے جاگنے کے بعد انہوں نے آس پاس دیکھا تو کمرے میں چوہے نظر آئے۔ چوہوں کو دیکھتے ہی طالبات نے فوراً یہ بات پرنسپل کو بتائی۔ پرنسپل نے اسکول میں موجود معاون عملے کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ حکام کی ہدایت پر عملے نے طالبات سے بات کی اور انہیں گوپالپیٹ کے پرائمری ہیلتھ سینٹر منتقل کیا۔ ڈاکٹر چاند بادشاہ نے ان کی طبی جانچ کی اور بتایا کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے اور کوئی جانی خطرہ نہیں ہے۔ کاماریڈی ضلع میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بانسواڑہ ٹاؤن میں مسلمانوں نے کثیر تعداد میں جلوس نکالا۔ یہ جلوس مسجد نور سے شروع ہو کر مرکزی شاہراہ سے گزرتا ہوا نیک بی بی درگاہ پر اختتام پذیر ہوا، جہاں خصوصی دعا کی گئی۔ اس موقع پر شادی خانے کے چیئرمین عبدالوہاب نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے امن و اخوت کا پیغام لائے اور مسلمانوں کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ جلوس میں سابق MVP اعجاز، مسجد نور کے صدر محمد عارف، محمد حسین حکیم کے علاوہ معززین اور نوجوانوں نے بڑے پیمانے پر شرکت کی۔ ضلع کے بی آباد کے کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں آج ڈسٹرکٹ کلکٹر وینکٹیش IAS نے اپنے ہمراہ ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلکٹر دیپک تیواری، RDO آصف آباد لوکیشور راؤ کے علاوہ ضلع عہدیداروں کے ساتھ مل کر پرجاوانی پروگرام کے ذریعے ڈسٹرکٹ کے مختلف علاقوں سے دی جانے والی عوامی درخواستوں کی وصولی کرتے ہوئے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر عوامی درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے مسائل کی یکسوئی کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اس کے علاوہ عوامی مسائل کی یکسوئی کرنے کے دوران لاپرواہی کرنے والے عہدیداروں کے خلاف سخت کارروائی کا بھی انتباہ دیا گیا۔ 13 دن بعد SRSP کنال میں نعش دستیاب۔ ضلع جگتیال مٹپلی منڈل سابق ZPTC کانٹے پلی رادھا سرینیواس کا 28 سالہ بیٹا شریکر ریڈی 13 دن قبل گنیش مورتی کو ٹریکٹر میں لانے کے دوران بے قابو ٹریکٹر SRSP کنال میں گر جانے سے وہ بہہ گیا تھا۔ اس کی نعش آج تاٹے پلی گاؤں کے مدافعات SRSP کنال میں ملی۔ 13 دنوں سے پولیس، ماہی گیر اور اہلکار اسے تلاش کر رہے تھے، جو کہ آج اس کی نعش کنال سے دستیاب ہوئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ جگتیال ضلع میں MPDO راما دیوی نے رورل منڈل پریشد آفس میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کے ہمراہ ووٹر لسٹ اور پولنگ اسٹیشنز کے متعلق تجاویز اور سفارشات کے لیے اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا۔ اس موقع پر جگتیال دیہی MPDO راما دیوی MPDO نے بتایا ہے کہ جگتیال دیہی منڈل پریشد دفتر میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا گیا تاکہ MPDC اور ZPTC انتخابات کے لیے ووٹر لسٹ کی اشاعت اور پولنگ اسٹیشنوں کے قیام پر کسی قسم کی اعتراضات اور تجاویز حاصل کی جا سکیں۔ ضلع کلکٹر بی ستیہ پرساد نے کہا کہ عوام سے سماعت کردہ عرضیوں کو جلد حل کیا جانا چاہیے۔ آج کلکٹریٹ آڈیٹوریم میں منعقدہ عوامی سماعت پرجاوانی پروگرام میں ایڈیشنل کلکٹر اور RDO کے ساتھ درخواستوں کی سماعت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ضلع مستقر کے ساتھ ساتھ ضلع کے مختلف علاقوں سے لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے مختلف مقامات سے آتے ہیں اور افسران کو چاہیے کہ وہ اپنے محکموں کو موصول ہونے والی شکایات پر مثبت انداز میں کام کریں اور مسائل کے حل کو ترجیح دیں۔ ضلع کے بی آباد کے سرپور ٹاؤن منڈل ڈیولپمنٹ آفس میں آج ڈسٹرکٹ کلکٹر وینکٹیش IAS اور ڈسٹرکٹ SEO کی ہدایت کے مطابق مقامی MPDO ستیہ نارائن نے تمام سیاسی پارٹی قائدین، کانگریس، BRS، BJP پارٹی قائدین کا اجلاس طلب کرتے ہوئے MPTC اور ZPTC ووٹر لسٹ اور پولنگ اسٹیشنوں سے متعلق اعتراضات کی وصولی سے متعلق منعقد کرتے ہوئے لوکل باڈی انتخابات سے متعلق تفصیلی روشنی ڈالی۔ جگتیال ضلع کے 60 بہترین اساتذہ کو ایوارڈز عطا کیا گیا۔ جگتیال ضلع کے بہترین اساتذہ کو ریاستی وزیر A لکشمن کمار، گریجویٹ MLC C انجی ریڈی اور ضلع کلکٹر B پرساد نے ایوارڈ سے نوازا۔ جگتیال ضلع میں 4074 اساتذہ میں سے 60 بہترین اساتذہ کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ جگتیال ڈسٹرکٹ کلکٹر آڈیٹوریم میں ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا۔ ڈاکٹر سروے پلی رادھا کرشنن کی یوم پیدائش کے موقع پر ضلع کے 60 بہترین اساتذہ کو ریاستی بہبود کے وزیر لکشمن کمار، گریجویٹ MLC C انجی ریڈی اور کلکٹر ستیہ پرساد نے منتخبہ اساتذہ کو ایوارڈز عطا کیے۔
ضلع کے بیاسوباد کے کاغذ نگر منڈل میں گورنمنٹ اسکول میں خدمات انجام دینے والے ٹیچرز کو ٹیچرز ڈے کے سلسلے میں آج MPDO پرساد نے اپنے ہمراہ منڈل ایجوکیشن آفیسر پربھاکر، کمپلیکس ہیڈ ماسٹر ساٹی رویندر، امریندر ریڈی، ستیہ نارائن، ورالکشمی، شری لتا، مہراج خان، عزیز خان، چندر شیکھر کے ساتھ مل کر MPDO پرساد اور منڈل ایجوکیشن آفیسر پربھاکر کاغذ نگر منڈل کے گورنمنٹ اسکول میں بہترین خدمات انجام دینے والے تیلگو میڈیم ٹیچرز کے ساتھ ساتھ اردو میڈیم ٹیچرز محترمہ تحسین سلطانہ کو بیسٹ منڈل ٹیچر ایوارڈ، سرٹیفکیٹ و میمنٹو دیتے ہوئے شال پوشی و تہنیت پیش کی گئی۔ ضلع پریشد ہائی اسکول پیٹلم پر آج یوم اساتذہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں 10 اساتذہ کو بیسٹ ٹیچر کے لیے منتخب کیا گیا۔ مرد ٹیچرز کے بشمول خواتین ٹیچرز کی شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے منڈل ایجوکیشن آفیسر دیوی سنگھ کے ہاتھوں بیسٹ ٹیچر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر CRP گوپال کے علاوہ دیگر اساتذہ بھی موجود تھے۔ ضلع منچریال کے چنور میں MLA کیمپ آفس کے قریب کسان اور خواتین یوریا کی قلت کو لے کر آج پھر سے زبردست احتجاجی مظاہرہ کر رہتے ہوئے یوریا کے تھیلے نہ ملنے پر برہنج کا اظہار کیا۔ کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یوریا کسی حال میں بھی ضروری ہے۔ ریاضی منڈل پریشد آفس میں آج MPTC اور ZPTC انتخابات کے پیش نظر تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے اعتراضات وصول کیے گئے اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کوٹلہ ٹاؤن کے کنگز گارڈن میں کوٹلہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام سماجی خدمات انجام دینے والے نوجوانوں کے اعزاز میں منعقدہ تہنیتی جلسے میں کلوا کنٹلا ودیا ساگر راؤ، صدر BRS پارٹی و سابق رکن اسمبلی ودیا ساگر راؤ نے شرکت کی۔ اس موقع پر کی گئی اپنی تقریر میں کلوا کنٹلا ودیا ساگر راؤ نے نوجوانوں سے سماجی خدمات کی انجام دہی کے لیے آگے آنے اور تمام طبقات سے وابستہ نوجوانوں کے ساتھ سماجی خدمات انجام دینے کو کہا۔ اس موقع پر سماجی خدمات انجام دینے والے نوجوانوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جناب کلوا کنٹلا ودیا ساگر راؤ نے سماجی خدمات انجام دینے والے نوجوانوں میں ایوارڈ تقسیم کیے۔ زیر آباد میں عرس حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ ترکی مودے شیخاپور کے 675ویں سالانہ سیروزہ عرس قائب کا 8، 9، 10 ستمبر کو انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس خصوص میں عرس کمیٹی BRS پارٹی قائدین نے رکن اسمبلی کے منک راؤ کے ہمراہ سابق ریاستی وزیر T ہریش راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے عرس شریف میں شرکت کرنے کی دعوت نامہ حوالے کیا۔ سابق صدر ٹاؤن BRS پارٹی سید محی الدین شیخ فرید سینئر BRS پارٹی قائد نے کہا کہ شیخاپور درگاہ عرس شریف تقاریب میں ہزاروں کی تعداد میں زائرین درگاہ شریف میں شرکت کرتے ہیں۔ زیر آباد منڈل کی شان و روغن ہے۔ اس موقع پر شیوا کمار DCMS چیئرمین، شیخ فرید سینئر BRS قائد، سید محی الدین سابق صدر ٹاؤن BRS پارٹی گنڈپا، سیف، سنجیو صدر BRS پارٹی عرس انتظامی کمیٹی و دیگر موجود تھے۔ بودھن امبیڈکر چوراہے کے قریب واقع شربتی کنال کا برج خستہ ہونے کی وجہ سے محکمہ آبپاشی اور RNB کی جانب سے اس پل کی درستگی کے لیے امبیڈکر چوراہا تا جدید بس اسٹینڈ بودھن کا راستہ بسوں اور بھاری سواریوں کے لیے بند کر دیا گیا، جس کے باعث بودھن بس اسٹینڈ کے ملکیات کے دکانات پر پیسنجرز کی آمد رفت کم ہو جانے کی وجہ سے بس اسٹینڈ کے ملکیات میں کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ جدید بس اسٹینڈ کے ملکیات کے کرایہ داروں نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شربتی کنال کا راستہ فوری بحال کیا جائے اور بس اسٹینڈ تک تمام بسوں کی آمد رفت بحال ہونے تک ملکیات کے کرایوں میں کمی کرنے کی DM RTC سے اپیل کی۔ LRD کے منڈل لنگم پیٹ میں آج مسلمانوں نے جامع مسجد سے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم منظم کرتے ہوئے مختلف شاہراہوں سے گزرتا ہوا مسجد قادریہ پہنچا، جہاں بعد فاتحہ کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ بعد ازاں جامع مسجد میں لنگر عام کا انتظام کیا گیا۔ اس موقع پر مسجد کمیٹی صدر فاروق و فتح الدین، منصور خان، سلیم، وسیم، سراج، خالق، مصطفیٰ، شریف، شوکت، جمیل، عارف، معراج، ارشد، رافیل و دیگر موجود تھے۔ رکن اسمبلی مدن موہن راؤ نے مسلمانوں کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دی۔ ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن حیدرآباد صدر انتخاب عالم نے حیدرآباد کی نامور شخصیت غیاث الدین بابو خان مرحوم کے انتقال پر تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ عظیم سماجی و ملی خدمات کے لیے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن حیدرآباد کے زیر اہتمام مسخر حیدرآباد کے ریڈیسن ہائی اسکول حیدرآباد کے نامور شخصیت اور متعدد تعلیمی اداروں کے سربراہ غیاث الدین بابو خان کے اعتراف و خدمات میں دعائیہ اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں کانگریس پارٹی حیدرآباد ضلع سابق صدر ساجد خان، BRS پارٹی ضلع سیکریٹری سید ساجد الدین، عزیز عرفات خان، امن فاؤنڈیشن صدر کے علاوہ دیگر قائدین بھی موجود تھے۔
LRD کے منڈل انکمپلیٹ سابق ریاستی مائنورٹی نائب صدر محمد فتح الدین نے PCC صدر مہیش کمار گوڑ کے صدارتی عہدے کی 1 سال مکمل ہونے پر ان کی سرکاری قیام گاہ پر خیر سگالی ملاقات کرتے ہوئے مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ریاستی زراعت کمیشن رکن جی گنگادھر و دیگر موجود تھے۔ تلنگانہ جاگروتی قائدین نے وی پرکاش کے حالیہ بیانات کی سخت مذمت کی۔ جاگروتی دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شری کانت گوڑ نے کہا کہ وی پرکاش عوامی مسائل پر جواب دینے کے بجائے خواتین کے خلاف نادبہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ کالی فرم پروجیکٹ اور دیگر بدعنوانیوں میں وی پرکاش کا بھی حصہ رہا ہے۔ جاگروتی قائدین نے انتباہ دیا ہے کہ اگر آئندہ بھی اسی طرح کے بیانات دیے گئے تو عوامی سطح پر سخت رد عمل ہوگا۔ تلنگانہ یونیورسٹی کے شعبہ کامرس کے صدر پروفیسر رام بابو گوپی شیٹی کو تلنگانہ حکومت کی جانب سے ریاستی بیسٹ ٹیچر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ حیدرآباد کے شلپارامہ میں وزیر اعلیٰ رویت ریڈی کے ہاتھوں پیش کیا گیا۔ پروفیسر رام بابو 28 برس کے تدریسی و تحقیقی تجربے کے حامل ہیں۔ 15 کتابوں کے مصنف اور 85 تحقیقی مضامین شائع کر چکے ہیں۔ ان کی نگرانی میں 13 طلباء نے PhD مکمل کی۔ اس موقع پر مختلف عہدیدار و اساتذہ نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ نظام آباد پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا نے کہا ہے کہ نظام آباد آرمور اور بودھن میں گنیش مورتیوں کی پوجا وسرجن تقاریب پرامن ماحول میں مکمل ہوئی۔ اس سال تقریباً 6000 مورتیوں کی تنصیب عمل میں آئی اور عوام نے عقیدت کے ساتھ پوجا و وسرجن کیا۔ ورنگل مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے زیر اہتمام سید غلام افضل بیابانی المعروف خضر پاشا صاحب کی نگرانی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شاندار انداز میں منایا گیا۔ اس موقع پر النکار سرکل سے حضرت عبدالنبی شاہ صاحب درگاہ تک پرسکون اور عظیم الشان جلوس نکالا گیا جس میں ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ جلوس میں سیاسی و سماجی قائدین کے ساتھ ساتھ مشائخین نے بھی بھرپور حصہ لیا جن میں رکن اسمبلی نینی راجندر ریڈی، محمد اسماعیل شمسی، محمد ابوبکر، محمد عبید، تلنگانہ توصیف اور خاضی پیٹ درگاہ کے جانشین سید شاہ بختیار بیابانی، عمر علی شاہ اور انور شاہ قادری شامل تھے۔ جلوس کے اختتام پر علماء و مشائخ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امن و بھائی چارگی اور اتحاد ملت پر روشنی ڈالی اور ملک کی ترقی کے لیے دعا کی۔